اور ہاں انشاءاللہ بھاگ گیا. اب کیا عرض کروں میں آپ سے مل کر. میں صرف میرے بھائی نے ابھی مجھے ایک لقمہ دیا تو میں صرف ایک جملہ کہتا ہوا گزروں کہ ویسے بھی جولانی جیسے لوگوں کو بھاگنا ہی تھا. ان کا کام ہی بھاگنا ہے. یہ ان کا تعلق ہی بھاگنے سے. سوال تو ان پر اٹھے گا جنہوں نے ان کے آنے پہ خوشیاں منائی تھی. سوال تو ان پر ہے. یاد رہے امریکہ کی دشمنی سے نہ ڈرنا، دوستی سے ڈرنا. یہ ہے آیت اللہ خمینی کا جملہ. ان کی مغفرت کے لیے بلند صلوات. ہاں بھائی میں اب 40 کے عدد پہ گھنٹہ لگ جائے گا کیونکہ ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب نے بھی ایک بڑا اچھا جملہ فرمایا ہے کہ خیبر بھی 40 دن میں فتح ہوا. تو 40 کا عدد حضرت جب ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کی عمر ہوگی. تو ایک صاحب کہنے لگے مولانا یہ کیسے ممکن ہے؟ وسیع بھائی کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا جی کیوں ممکن نہیں ہے؟ کہنے لگے یا تو بولیے 1150 سال یا بولیے 40 سال. تو میں نے کہا یہ دونوں ممکن ہے. میں نے کہا آپ فرمائیے کتنے سال کے ہیں؟ تو بولنے والے صاحب جو تھے وہ 70 سال کے تھے. کہنے لگے میں 70 سال کا ہوں. میں نے کہا 70 سالوں میں آپ نے اگر اپنی پلکیں اور بھویں نہ کاٹی ہوتی، آپ نے اپنے سر کے بال نہ کاٹے ہوتے تو ایڑی تک آ گئے ہوتے. آج تک پلکیں اور بھویں نہیں کاٹی. کوئی کاٹتا ہے پلکیں اور بھویں؟ نہیں کاٹی نا. 70 سال کے بال نہ کاٹے گئے ہوتے تو ایڑیوں تک آ گئے ہوتے. ایک کی عمر بڑھ کر بتا رہی ہے اللہ بڑھاتا ہے، ایک کی عمر رک کر بتاتی ہے اللہ روک رہا ہے، اللہ روکتا ہے. یعنی ایک ہی بدن کے اندر ایک کی عمر بڑھ رہی ہے، ایک کی عمر رکی ہوئی ہے. کھانے، غذائیں، توانائیاں سب کو دونوں کو ایک جیسی مل رہی ہیں. غذا جو کھا رہے ہو اسی سے وہ بال بڑھ رہے ہیں، اس سے بال رکے ہوئے ہیں. تو اللہ چاہے تو بڑھائے، اللہ چاہے تو روکے. پھر اور ذرا سادہ مثال ان بچوں کے لیے دے دوں. ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، یہی والی گفتگو ہو رہی تھی. گرمی کا زمانہ تھا. انہوں نے اپنے بچے کو آواز لگا کے کہا بیٹا ٹھنڈا پانی لاؤ. انہوں نے کہا ابا گھر میں تو برف نہیں ہے. کہا جو فلاں چوک سے جا کے برف خرید لاؤ. تو کہنے لگے بیٹا وہ تھرماس لے جانا، وہ کولر لے جانا تاکہ برف گھل نہیں جائے رستے. تو وہ کولر کے اندر برف ڈال کے لے کر آئے. تو میں نے کہا یہ کولر کیوں بھیجا انہوں نے؟ آپ نے کولر کیوں بھیجا؟ کہنے لگے یہ اگر کولر کے بغیر لائیں گے تو یہ گھل جائے گا، یہ گرمی کا اثر اس پہ ہوگا. تو میں نے کہا جیسا وہاں سے خریدیں گے ایسا ہی یہاں سے نکلے گا نا، اس لیے کہ آپ نے ایسی فضا میں اسے رکھا ہوا ہوگا جہاں گرمی کا اثر نہیں ہوگا. تو اللہ نے جب عمر روکی ہوئی ہے تو ایسی جگہ رکھا ہوا ہے نا جہاں موسم کا اثر نہیں ہوتا. اچھا پھر تھوڑی سی اور بات آگے بڑھی تو وہ کہنے لگے مولانا پھر وہ ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ تو میں نے کہا جی اس کا بھی تھوڑی دیر میں آپ کی گفتگو میں جواب آئے گا. کچھ دیر میں ان کے بیٹے بیٹھے تو بیٹھے ہوئے تھے وہاں بیٹھے آ کے، تو اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. کہنے لگے مولانا اس کو سمجھائیں یہ سونا پہنتا ہے، مرد پہ سونا حرام ہے. آپ کو پتہ ہے نا حرام ہے؟ جنہیں پتہ ہے جنہیں نہیں پتہ دونوں صلوات پڑھیں. اللہم صل علی. بھائی مرد جو ہے وہ سونا پہنے، یہ اس کا سونا پہننا حرام ہے، ٹھیک ہے. تو وہ فرمانے لگے کہ اسے سمجھائیں یہ سونا پہنتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ سمجھاتے نہیں؟ کہنے میں تو بہت سمجھاتا ہوں، شیطان بہکاتا ہے. تو میں نے کہا شیطان کون ہے؟ کہنے لگے آپ کو نہیں پتا کون ہے؟ میں نے کہا آپ بتائیں نا کون ہے. کہ وہی کہ جس نے حضرت آدم اور حضرت حوا سے کہا تھا کہ گندم کے قریب چلے جاؤ، اور پھر وہی جیسے راندہ درگاہ کیا تھا اللہ نے. میں نے کہا اتنا پرانا اب تک زندہ ہے.
بھائی بچوں کی خاطر مثال دے رہا ہوں، اتنی لمبی عمر اب تک زندہ ہے، اور یہ ملتا کہاں ہے، یہ ہوتا کہاں ہے؟ کہنے لگے یہ نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا رحمان کی طاقت کو مانتے نہیں ہو اور شیطان کی طاقت کو مانتے ہو۔ اگر بہکانے والا اتنا لمبی عمر جی سکتا ہے، اگر بہکانے والا ہو اور نظر نہ آئے، تو کیا سمجھانے والا اتنی لمبی عمر نہیں جی سکتا؟ ہم 12ویں کے دور کے لوگ ہیں، یہ زمانہ ہمارے 12ویں امام کا زمانہ ہے، اور ہمیں یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، ہماری عزاداری میں آتے ہیں، جی ہمارے جنازوں میں آتے ہیں۔ اللہ کرے ہماری خوشیاں بھی اس قابل ہوں کہ اس میں آتے ہوں۔